شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے تو علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ورنہ ہر وہ شے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو صغیرہ کو کبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے، ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی، وہ چیز بڑی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چونکہ گناہ عمل کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں جو تمہارے بعد آئے گی اور قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں گے، یہاں تک فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر و فکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے۔ لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا، تو وہ سب کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، ساری کمائی اڑ گئی، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی، اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو گناہ ہماری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔